نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تمام ساتھیوں کو الضحیٰ ٹی وی چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز سامعین، اگر آپ نئے ساتھی ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے اس ٹیم کا حصہ بنیے، اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ جایا کریں۔ اس چینل میں قرآن مجید کے ترجمے کے حوالے سے الحمدللہ بہت سارے لیکچر موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری معلوماتی اور خصوصاً وظائف کے متعلق آپ حضرات سے وقتاً فوقتاً گفتگو کی جاتی ہے۔ آج بھی ہم آپ حضرات کے سامنے ایک اہم وظیفے کے متعلق گفتگو کریں گے جس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، اور یہ مستند ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ سورہ یاسین کو پڑھا جائے۔ سورہ یاسین کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ سورہ یاسین کو قرآن مجید کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے پڑھنے کے اتنے فوائد ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے اور بیماری بڑی پیچیدہ ہو تو روزانہ ایک مرتبہ اگر سورہ یاسین کی وہ تلاوت کرے، اس کے بعد اپنے اوپر دم کرے، بفضلہ تعالی بہت جلد اللہ پاک اسے شفا عطا فرما دیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نزع کی حالت میں ہے اور بڑی شدت ہے، تکلیف ہے، سختی ہے، تو اس وقت اس سورہ مبارکہ کی اگر کوئی تلاوت کرے اس کے سامنے، تو اس پر سے نزع کی حالت جو ہوتی ہے، جو اس وقت تکلیف ہوتی ہے، وہ ختم ہو جائے گی، اور آسانی سے جو ہے نا وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص رزق کے معاملے میں پریشان ہے تو اس کے لیے ضروری ہے، اگر وہ اس پریشانی سے نکلنا چاہتا ہے تو وہ سورہ یاسین کا عمل کرے۔ عمل یہ ہے روزانہ 3 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی جائے اور اس کے بعد دعا مانگی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی بہت جلد اس کے رزق کی تنگی کو دور فرما دیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی بچہ ہے، کمزور ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کر کے پانی پہ دم کر کے اسے 40 دن تک پلایا جائے تو اسے اس کی کمزوری ساری دور ہو جائے گی، اور وہ یعنی ایک صحت مند بچہ بن جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی حاملہ عورت اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام مراحل کو آسان فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص گم ہو جاتا ہے، کسی ایسے علاقے میں گیا جہاں اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کوئی بتانے والا بھی نہیں، تو اس سورہ مبارکہ کی وہ تلاوت شروع کر دے، وہ اپنی منزل مقصود تک آسانی سے پہنچ جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص سفر میں نکلا ہوا ہے تو اس سورہ مبارکہ کی برابر وہ تلاوت روزانہ کے اعتبار سے وہ کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سفر کو آسان فرمائیں گے، اور اپنے واپسی کا جو اس کا لوٹنا ہے وہ خیر و عافیت کے ساتھ ہوگا۔ تو اس سورہ مبارکہ کے بہت زیادہ فضائل ہیں، یہ ہم سب کے دل میں ہونی چاہیے، ہمیں یہ یاد ہونی چاہیے یہ سورت، اور اس کا اہتمام بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔